السلام علیکم. ہمارے چینل بیا اور مالا پر خوش آمدید. اگر آپ ہمارے اس چینل پر پہلی دفعہ آئے ہیں یا آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو بیا اور مالا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اس وقت اپنے سامنے کھڑی اس لڑکی سے سندس کو بے انتہا جلن اور حسد محسوس ہو رہا تھا. لاشعوری طور پر ہی وہ اس سے اپنا موازنہ کر رہی تھی. اس وقت اسے لگ رہا تھا وہ انصاف نہیں کر پائے گی اور اپنے اس محبت سے بسائے گھر کو بکھرنے سے بچانا بھی اسے مشکل لگ رہا تھا. اور اس موازنے کے دوران وہ بالکل بھول گئی تھی کہ ہر طور نقصان اس مرد کا ہو رہا ہے جس سے محبت کے بلند و بانگ دعوے وہ دونوں عورتیں کرتی ہیں. نو بیاہتا لڑکی کی بھری کلائیاں، چمکتا دمکتا لباس اور جگمگاتے چہرے کو دیکھ کر سندس کو ناگواری محسوس ہو رہی تھی. پھر جب اس کی نظر تمام بناؤ سنگھار کو ٹٹولتی اس کی آنکھوں پر آ کر ٹھہری تو وہ ٹھٹک گئی. وہاں اس کا اپنا عکس تھا، اتنا اجنبی کہ وہ پہچان نہ پائی. اس لڑکی کی آنکھوں میں اسے اپنا ماضی نظر آیا تھا جو اسی قدر حسین تھا. وہ بھی ایسی ہی ہوا کرتی تھی، کم عمر، زندگی سے بھرپور، ایسی ہی ادا سے مسکراتی، ناز سے قدم دھرتی. خوبصورت تو وہ تھی ہی، پھر اپنی خوبصورتی سنوارنے کے لیے اللہ نے اسے بے تحاشا دولت سے بھی نواز رکھا تھا. دولت کے ساتھ ساتھ وہ بہت باذوق بھی تھی. جبھی ایک بہت بڑے کنبے سے اس کا رشتہ آیا جہاں ایک ہی 3 منزلہ گھر میں سب دیورانیاں جٹھانیاں ایک ساتھ رہتی تھیں. لون میں درجن بھر ملتی جلتی صورتوں کے بچے طوفان مچاتے پھرتے تھے. اسی لیے گھر کے بڑوں کو یہ رشتہ ایک آنکھ نہ بھایا. کوئی بھی نازوں پری سندس کو اس جنجال پورے میں بیاہنے پہ راضی نہ تھا جہاں گن گن کر روٹیاں پکتی تھی. پھر سندس کے ابا نے ہی گھر کے بڑوں کو بٹھا کر تصویر کا دوسرا رخ دکھایا. خاندان بہت امیر کبیر نہ سہی، کھاتا پیتا اور شریف گھرانہ ضرور ہے، اور پھر لڑکا ہیرا ہے. ہیرا خاندان کا سب سے ہونہار سپوت، بہت بڑی کمپنی میں انجینئر، ملازمت کے سلسلے میں دوسرے شہر میں مقیم ہے. ابا نے انگلی اٹھا کر سب کو نصیحت کی، بدگمانی کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہرگز ممکن نہیں. گھر بیٹھے لڑکیوں کے لیے اچھے رشتے آئیں تو بے وجہ مین میخ نہیں نکالنی چاہیے. ابا کی یہ بات گھر کے بڑوں کے دل کو بھی چھو گئی کہ جو بھی ہو لڑکا بہرحال ہیرا ہی ہے. سو روایتی انداز میں بات چل پڑی. لڑکے والے سندس کو دیکھنے آئے تو ایک گاڑی سے اتنی سواریاں نکلی کہ پورا کمرہ بھر گیا. اور پھر جب لڑکی والے شان کو دیکھنے گئے تو ایک بندے کی آؤ بھگت میں 4 بندے لگے ہوئے تھے جو منٹ بعد لوازمات کی پلیٹیں لا کر پیش کرتے رہے اور اپنی ملنساری سے ان کو اسیر کر کے بھیجا. پھر بھی اطمینان کرنے کے لیے سندس کے ابا دوسرے شہر جا کر شان کا اصل ٹھکانہ ٹھاٹ بٹ دیکھ کر آئے. تسلی ہونے پر ہی انہوں نے حامی بھری. اور پھر منگنی کی تقریب میں اتنے بچوں نے دلہن بنی سندس کے ساتھ جڑ کر تصاویر بنوائی کہ اگر سب کے نام بغیر وقفے کے بولے تو یوں لگے گا کلاس میں ثانی حاضری لے رہی ہے. کئی رشتہ داروں نے لمبا چوڑا سسرال دیکھ کر سندس کو ڈرانا چاہا، مگر نہ ہی وہ سسرال کی طرف سے کسی بدگمانی کا شکار ہوئی، نہ ہی شان کی طرف سے اس کے دل میں کوئی خوش فہمی تھی. اسی لیے شادی کے بعد شاہان، جسے گھر میں سب پیار سے شان کہتے تھے، اسے شادی کے بعد سندس نے توقع سے بہتر پا کر اپنے ابا کے فیصلے پر ناز محسوس کیا. شان سے بڑے اس کے 2 بھائی اور 2 بہنیں سب بیاہے جا چکے تھے اور بچوں والے تھے. شان سب سے چھوٹا بیٹا تھا جو پہلے پڑھائی اور پھر نوکری کے باعث گھر میں مسافروں کی طرح ہی رہتا تھا. سندس پر بھی ذمہ داریاں نہ ہونے کے برابر تھیں کیونکہ گھر کا نظام ان دونوں کے بغیر بھی مکمل تھا. البتہ گھر کے خرچ میں شان کی تنخواہ کا پلڑا ہی سب سے بھاری تھا. بڑے گھر سے آنے والی سندس کی تعلیم اور حسن کا پہلے ہی گھر والوں پر روب تھا، لیکن شادی کے بعد اس کی خوشی اخلاقی اور ملنساری نے تو جیسے سب کے دل موہ لیے. ساس صاحبہ کا کمرہ پہلی منزل پر تھا اور سندس کو تیسری منزل پر کمرہ ملا تھا جہاں شان کے کالج کے دنوں کی کتابیں بھری ہوئی تھیں. جب رات کو لائٹ جاتی تو گرمی سے اکتا کر دونوں میاں بیوی چھت پر بیٹھ جاتے اور کسوٹی کھیلتے. شادی کے ابتدائی دن سسرال میں رسم و رواج کی طرح ہی گزرے. صبح سندس کلائیاں بھر کر چوڑیاں پہن کر
तीसरी मंजिल से छन छन करते उतरती, दूसरी मंजिल पर मंझली जिठानी को सलाम करती, उनके बच्चों को प्यार करती। फिर पहली मंजिल पर बड़ी जिठानी को अपने कपड़े दिखाती, खूब तारीफ बटोरती और प्यार लेने के लिए सास के कमरे में जा बैठती। सारा दिन बच्चे उसे घेरे रहते। जब उसके हाथों की मेहंदी हल्की हुई तो रस्म निभाने को उसने एक अंग्रेजी तर्ज का तहों वाला मीठा बनाकर किचन की बिस्मिल्लाह की। नित नए अज्जा वाली तहों के इस मीठे का नाम आधे लोगों के मुंह पर ही चढ़ा, पर जायका सबको ऐसा भाया कि बार बार प्याली भर के खाया। मेहंदी उतरने से पहले ही वो शान के साथ रुखसत होकर कराची चली गई, जहां उसे कंपनी की तरफ से एक आरास्ता फ्लैट मिला। इस बिल्डिंग में बेशतर अफराद उसी की तरह दूसरे इलाकों से आए हुए थे, इसीलिए सलूक से फैमिली की तरह रहा करते थे। जल्द ही उनके अहबाब में मिसिस शान अपनी शौकी, खलूस और बातूनी तबीयत की वजह से रच बस गई। पहले सब लोगों ने नए नवेले जोड़े की दावतों का एहतमाम किया। जब वो रस्म निपटी तो शुक्रगुजारी के तौर पे शाहान और सुंदस ने मिलने वालों को दावत पर मदऊ किया। पुरतकल्लुफ़ एहतमाम से ज़्यादा लोगों को मियाँ बीवी का बेतकल्लुफ़ अंदाज महसूस कर रहा था। रोज़ तो बेहद लजीज है, एक खातून ने तारीफ़ की। ये तो यहीं मेस के उस्ताद से बनवाया है। शान ने खुद खड़े होकर बनवाया। उसने बिला झिझक इकरार किया। लेकिन नान तो उस्ताद के हाथ के नहीं लग रहे। उसको नरम नान कहो तो कच्चा छोड़ देता है, खस्ता कहो तो पापड़ बना देता है। ये तो बहुत मुनासिब है, किसी ने लुकमा लेते हुए कहा। उस्ताद ने ही बनाए हैं, अच्छे इसलिए बने हैं क्योंकि शान ने खुद खड़े होकर बनवाए। सुंदस फख्र से बोली, हम तो मीठे के शौकीन हैं, हमारी पसंद तो ये रेनबो ट्राइफल है। शान के दोस्त ने ठंडा ठार डोंगा अपनी तरफ खींचा। हाँ, शान ने खुद खड़े होकर बनवाया, बेख्याली में बोलकर सुंदस एकदम ठटकी। ट्राइफल तो उसने खुद बनाया था और वाज़े तौर पे घर का बना हुआ नजर आ रहा था। सभी उसकी जुबान की फिसन पर हंस पड़े। तो गोया शान साहिब किचन में आपकी निगरानी भी करते हैं। सुंदस झीम के चुप हो गई। बड़े अरसे तक उनके जानने वालों में ये जुमला याद रखा गया। जब भी किसी को इस बात पर जोर देना होता कि कोई काम बहुत मेहनत और लगन से किया गया है तो अक़वाले ज़री की तरह बोलते कि शान ने खुद खड़े होकर करवाया है। और फिर सुंदस का यही भोलापन, सादगी और मासूमियत कि उसने लोगों के सामने बढ़ चढ़कर अपने सुघड़ापे के चर्चे नहीं किए थे, ना सिर्फ पूरी कॉलोनी में उसकी वजह शोहरत बना, बल्कि यहाँ भी उसकी इसी अपनायत भरे अंदाज ने सबके दिल जीत लिए थे। इस नौ ब्याहता जोड़े के लाड़ दूसरों की निस्बत ज़्यादा उठाए गए और ज़्यादा देर तक उठाए गए, क्योंकि इनकी नाज बर्दारियाँ बांटने के लिए अभी कोई औलाद दुनिया में नहीं आई थी। 5 साल तक सुंदस अपनी बातों के तड़के हाथों के मीठे बना बनाकर शान की ज़िंदगी में लज्जत भरती रही। और बिलाखिर जब इन्हीं नाज बर्दारियाँ उठाने वालों की ज़ुबानों ने तवील वक्त से उनकी बेऔलादी और उसके मुतालिक इलाज मुआलजे के बारे में सवाल शुरू किए, तो जैसे एकदम सुंदस को ज़िंदगी के तमाम जायके फीके लगने लगे। इलाज मुआलजे में उन्होंने कोई कसर ना छोड़ी थी, उल्टा हर दफ़ा मायूसी का सामना उनकी ज़िंदगी में नाउमीदी और तलखी का बाइस बनने लगा था। और बिलाखिर सुंदस ने वक्त गुजारी के लिए एक स्कूल में नौकरी कर ली। दिन भर शरारती फुर्तीले बच्चों में घिरी रहकर जब घर आती तो अपना सलीके से सजा सजाया घर देखकर खौफज़दा हो जाती। कीमती सजावटी अशिया मेज़ों पर धरी थी, कालीन, पर्दे सब बेदाग थे। ये सब उसे अब मसनूई और बेरौनक लगने लगा था। जिस दिन दिल कुछ ज़्यादा दुखता वो कमर बांध कर किचन में शान के लिए कुछ मीठा बनाने खड़ी हो जाती। अब तो वो हलवों के अलावा मिठाइयों की कई किस्मों में भी माहिर हो गई थी। फिर कई साल तक वो यूं ही ज़िंदगी का फीकापन अपने हाथ के बने मीठे से बदलने की कोशिश करते गुजार गई। मगर ज़िंदगी की असल मिठास औलाद जैसी नेमत से महरूम ही रही। अलबत्ता सुंदस ईद बकर ईद में फ़र्ज़ की तरह ससुराल जाती थी। इसके अलावा भी कोई तकरीब होती तो मौके से 2-3 हफ्ते पहले ही पहुंचकर तैयारियों में मदद करवाती थी। घर वाले भी उसकी पसंद और इंतज़ामात के हमेशा से कायल थे। फिर बच्चे भी सुंदस चची की गर्दान करते ना थकते थे। और फिर जैसे वक्त गुजरता रहा, सब बदलता रहा, वो वहीं ठहर गई। इर्द गिर्द सब कुछ बदल गया। बच्चे बड़े होने लगे, उनकी मसरूफियात तब्दील होने लगी।
ان کے نئے روز و شب میں ماں باپ بھی ثانوی کردار بن گئے تھے تو چاچی کی گنجائش مزید کم ہو گئی تھی۔ تقاریب تو اب بھی چاچی کی بے ساختہ گفتگو اور رونق کے بغیر ناممکن تھی، مگر گھر کے باقی امور اور دعوتوں کے انتظامات میں اب بچے جوان ہو چکے تھے، انہی کی مرضی چلتی تھی۔ اور پھر یہ تب کی بات ہے جب وہ اپنے بڑے جیٹ کی بیٹی کی منگنی پر گئی ہوئی تھی۔ شان اور سندس نے تمام زیورات اور جوڑے دیکھے، رشتہ داروں کی تفصیل بھی پوچھی، پھر بھی فراغت کا بہت وقت مل گیا کیونکہ اب تمام انتظامی امور کے لیے بچے بڑے ہو چکے تھے۔ سندس کو یاد تھا جب اس کا رشتہ طے ہوا تھا، اس کی چھوٹی بہن نے شرارت سے کہا تھا، آپی جب ہم آپ سے ملنے آیا کریں گے تو بچوں کی فوج میں سے آپ کا بچہ پہچانا کتنا مشکل ہوگا، اس لون میں ہی سب ادھم مچا رہے ہوا کریں گے۔ اور اب وہ دیکھ رہی تھی لون خالی پڑا تھا۔ اس کی ویرانی پر سندس شرمسار ہونے لگی تھی۔ گھاس پر ٹہلتے ٹہلتے وہ یوں ہی پچھلی سمت نکل آئی جہاں اس کی ساس کے کمرے کی کھڑکی کھلتی تھی۔ اندر سے اس کے بڑے جیٹ کی آواز آئی، یعنی کمرے میں پنچایت لگی ہوئی تھی۔ اولاد تو ایسی نعمت ہے جس کی طلب سے انبیاء کو بھی انکار نہیں۔ کیا حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے گڑ گڑا کر خدا سے اولاد کی دعا نہیں مانگی؟ تم خود کو کیا سمجھتے ہو جو اولاد کے بغیر خوش رہنے کے دعوے دار ہو؟ میں ان کا مقابلہ نہیں کر سکتا، میں صرف یہ جانتا ہوں میں بہت کمزور انسان ہوں، 2 بیویوں میں انصاف نہیں کر سکوں گا۔ 8 سال ہو گئے ہیں ہمارے ساتھ کو، میں سندس سے راستہ الگ کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ شاہان نے بہت مستحکم آواز میں جواب دیا، پھر بھی سندس کے قدم ایک دم لرز گئے۔ سندس ہمیں بھی عزیز ہے، لیکن ہم نے شینا کا انتخاب بھی بہت سوچ سمجھ کے کیا ہے۔ ایک کو یہاں رکھو، ایک کو وہاں، شرعاً قانوناً دونوں طرح سے تمہارا حق ہے۔ اس مختصر سی محفل میں جذباتی پن، دلیلیں، حکم، ہتھیار، ہر سم سے شان پر حملہ آور تھے اور اسے سب لوگ دوسری شادی پر رضامند کرنے کی جان توڑ کوشش بھی کر رہے تھے۔ یہ جنگ دراصل ان دونوں میاں بیوی کی تھی، مگر شان تنہا لڑ رہا تھا۔ سندس گھر والوں کی ہر دلیل پر لمحے بھر کو سن ہو جاتی اور شان کے جواب پر گویا اس میں نئی جان آ جاتی۔ وہ وفادار محبت کرنے والی بیوی تو تھی، مگر سب بیویاں ایسی ہی ہوتی ہیں، وہ بھی جن کے شوہر 3 4 شادیاں کر لیا کرتے ہیں۔ وہ بھی عام عورتوں کی طرح فرمائشیں کرتی تھی، لڑتی بھی تھی، اس میں کچھ بھی ایسا خاص نہ تھا۔ جو شان اپنے خاندان سے اس کے لیے لڑ پڑا اور انکار کر کے سرخرو ہو کر نکلا۔ سندس 8 سال سے اولاد کے لیے دعا گو تھی۔ اس رات بھی اس نے رو رو کر دعا کی، مگر اپنی نہیں، شان کی اولاد کی۔ وہ اس شخص کو اولاد کی خوشی دینا چاہتی تھی جو رشتوں کی اس آگ برساتی دھوپ میں اس کے سامنے ڈھال بنا کھڑا تھا، اور اس نے کبھی اپنی محرومیوں کا چرچا بھی نہیں کیا تھا۔ اسی لیے سندس کو کبھی بھی گمان نہ ہوا کہ وہ بھی ادھورا پن محسوس کرتا ہے۔ وہ اب شان کو مکمل دیکھنا چاہتی تھی، اور کہیں یہ آرزو بھی تھی کہ وہی اس کو اولاد کی خوشی دے، مگر دعا کے اس حصے پر آ کر اس کی زبان میں لڑکھڑاہٹ پیدا ہونے لگی تھی۔ شان نے سندس پر ظاہر نہ ہونے دیا کہ اس کے گھر والے اس پر دوسری شادی کا دباؤ ڈال رہے ہیں، پر سندس کا دل تقریب کی رونقوں سے جیسے اٹھ گیا۔ اور پھر منگنی کا دن آ گیا۔ تقریب میں بہت زیادہ لوگ نہیں تھے، اسی لیے جب اس کی جیٹھانی نے ایک چھوٹے قد کی درمیانی صورت لڑکی کو دیکھ کر اپنی سمت بلایا، سندس کے کان کھڑے ہو گئے۔ امی، یہ شینا ہے، ہمارے ہمسائے میں کچھ عرصہ پہلے ہی آئی ہیں۔ اس کی منجلی جیٹھانی نے یوں تعارف کروایا جیسے نام کے علاوہ باقی تفصیل صرف مروت ہو، یعنی بات ہر سمت پھیل چکی تھی۔ سندس نے غور سے اس کا بناؤ سنگھار دیکھا، ایک ایک چیز پر توجہ دی۔ وہ بہت خوبصورت نہیں تھی، مگر کم عمر تھی، اور بھول پن کی چمک اس کو پرکشش بنا رہی تھی۔ اس محفل میں سندس اکیلی نہیں تھی جو شان کی ستائشی نظروں کی خواہاں تھی۔ آج بٹوارے کی ابتدا ہو گئی تھی۔ پورے فنکشن میں وہ شکی نظروں سے ادھر ادھر ٹٹولتی رہی کہ کب اس سے نظر بچا کر گھر والے شینا اور شاہان کی ملاقات کروا دیں۔ شاہان مردانے میں ہوتے ہوئے بھی اس کی نظروں کے حصار سے دور نہ جا سکا۔ رسمیں پوری ہونے کے بعد کھانا لگایا گیا تو سب کی نشستیں بدل گئی۔ شان پلیٹ تھامے کسی رشتہ دار سے محو گفتگو تھے، مگر شینا اور دوسری لڑکیاں اندر کمروں میں جا بیٹھی تھیں۔
اور یوں خطرہ ٹل جانے پر سندس نے سکھ کا سانس لیا اور کھانا کھانے لگی۔ آج پہلی دفعہ اسے محسوس ہوا تھا جب انسان کے پاؤں تلے زمین نہ ہو اور سر پہ آسمان نہ ہو وہ کتنا بے بس ہو جاتا ہے۔ میں تو بس یہی دعا کرتی ہوں میرے بچے اور ان کے بچے جتنے فرما بردار ہیں اللہ ان کے نصیب اتنے ہی اچھے کرے۔ اس کی ساس تعریفیں بٹور رہی تھی اور دعائیں نچھاور کر رہی تھی۔ اچانک سندس کی منجلی جٹھانی کی بیٹی نے دادی کے کان میں آ کر کچھ کہا تو وہ بڑی سنجیدہ سی شکل بنا کر اٹھ گئی، کمرے کی طرف چلی گئی، اسی کمرے کی طرف جہاں شینا اور باقی لڑکیاں بیٹھی ہوئی تھیں۔ سندس کو اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، اس سے رہا نہ گیا، آدھے کھانے کی پلیٹ وہیں دھر کے وہ بھی پیچھے ہو لی۔ پہلے وہ دروازے سے ہی داخل ہونے لگی تھی مگر یہ سوچ کے رک گئی کہ اسے آتا دیکھ کر گھر والوں نے اگر شینا کو اور شاہان کو ملانے کا کوئی منصوبہ بنا رکھا ہوگا تو خاک میں مل جائے گا۔ اسی شش و پنج میں مبتلا دروازے سے باہر ہی کھڑی ہو کر کان لگا کر سننے لگی۔ آنٹی اگر آپ کو کوئی کام ہے تو بلا جھجک مجھے بتائیں، میں بھی آپ کی بیٹی ہوں، اس گھر کا فرد ہی تو ہوں۔ شینا کی آواز اس کے کانوں میں آئی، اس کی ساس کو اپنی خدمات پیش کر رہی تھی۔ نہیں بیٹا، وہ تو ملنے ملانے میں اس قدر بوکھلائی کہ خبر نہ ہوئی، ازار بند لٹک رہا تھا، ابھی بچی نے بتایا۔ نظر کے ساتھ عقل بھی کمزور ہو گئی۔ وہ سادگی سے شرمندہ ہوتے ہوئے باتھ روم میں چلی گئی اور تبھی اپنے شوہر کے بٹوارے کے خوف میں مبتلا دروازے کی اوٹ میں کھڑی سندس کا رکا ہوا سانس جیسے ایک دم بحال ہوا تھا۔ اپنی بدگمانی پر اس کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ وہ ایسی تو نہ تھی، اتنی شکی مزاج، بے اعتماد اور ایسی بننا بھی نہیں چاہتی تھی۔ وہ خود ایک معلمہ تھی، بچوں کو پڑھاتی تھی اور ان کو بدگمانی، مایوسی، چغل خوری جیسی عادتوں سے دور رہنے کی جتنی نصیحت کرتی تھی اب اپنے گمان کے باعث خود ان کو اپنے ذہن سے چمٹائے جا رہی تھی۔ اس نے جھرجھری لی جیسے خود سے ان بری عادتوں کو جھٹکنا چاہتی ہو۔ اسے شان پر بھروسہ تھا اور خود پر بھی، وہ ہر قسم کے حالات کا مقابلہ کر سکتی تھی۔ وہ پلٹ آئی تھی مگر تب وہ نا واقف تھی کہ مقابلہ بازی اور بٹوارے جیسا کھیل اب اس کے جان جوکھم کا کھیل بننے جا رہا ہے۔ اگلے روز اپنی کوفت کو کم کرنے کے لیے اس نے میٹھے میں دودھ دلاری بنائی جو دیسی انداز کا تہدار میٹھا تھا۔ اس میں لڑکے والوں کی طرف سے آئے پھل اور چمچم ڈال کر اس نے خوب ذائقے دار بنایا۔ کچن میں اب بھی اس کا یوں استحقاق سے کام کرنا اکثر لوگوں کے منہ کڑوے کر گیا مگر اب اسے شان کے سوا کسی کی پرواہ نہیں رہی تھی۔ شان کا وہ پہلے سے زیادہ خیال رکھنے لگی، ہر چند دن بعد تفریح کا کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈ لیتی تاکہ فراغت احساس محرومی نہ جگا سکے۔ 2 ماہ بعد ہی اس کی ساس کی طبیعت اچانک خراب ہو گئی۔ اسکول میں امتحانات ہو رہے تھے، اسی لیے سندس کے پاس سسرال نہ جانے کا ایک مضبوط بہانہ تھا۔ اب سسرال میں یوں بھی اس کا دل نہیں لگتا تھا، سو اس نے شان کا سامان باندھ کر اس کی ماں کی خیریت کی ڈھیروں دعاؤں کے ساتھ اسے رخصت کیا۔ شان کو بھی یہی لگا کہ سندس کی دعائیں بہت کارگر ہیں، کیونکہ جب وہ گھر پہنچا تو اس کی ماں بستر کے بجائے اسٹور میں لوہے کے اسٹول پر چڑھی ٹرنک سے سامان نکال رہی تھی۔ بھائی نے فون کیا تھا کہ امی کی طبیعت خراب ہے، کہیں اپنی ساس کا ذکر تو نہیں کر رہے تھے۔ شان کو سچ مچ اپنی آنکھوں پہ یقین نہ آیا۔ دل کی تکلیف ہے بیٹا مجھے، ٹانگوں کی نہیں۔ وان سے لی بنارسی ساڑی نکال کر اسٹول سے اتر آئیں۔ اب دل کو کیا ہوا؟ تیری بے اولادی نے اسے ہولا رکھا ہے اور مجھے نظر نہیں آتا۔ وہ کمرے کی طرف گئیں تو شان بھی پیچھے ہو لیا۔ اب دوبارہ یہ بحث نہ چھیڑے، وہ ان جھمیلوں سے تنگ تھا۔ نہیں ہوگی بحث، میری طرف سے وعدہ ہے، اور تو بھی بحث نہ کرنا۔ کل جمعے کے ساتھ تیرا نکاح ہے شینا کے ساتھ۔ شان سٹ پٹا گیا مگر وہ چاروں طرف سے گھیرا جا چکا تھا۔ نکاح کے تمام انتظامات مکمل تھے۔ اس کی بھابھی اور بھتیجیاں لڑکی کو مہندی جوڑا سب دے آئی تھیں۔ وہ رشتہ دار جن پر اعتبار کیا جا سکتا تھا پیٹ کے ہلکے نہ تھے، انہیں دعوت نامے بھی بانٹے جا چکے تھے۔ ہر کوئی تقریب کے انتظامات میں جتا ہوا تھا۔ شان نے احتجاج کیا تو ماں نے پہلے یہ کہہ کے چپ کروا دیا کہ اب انکار کیا تو گزرے ہوئے باپ دادا کے سر میں خاک جھونکو گے۔ فرما برداری تو اس کی رگوں میں دوڑتی تھی۔ بس سر جھکا کر بیٹھ گیا تو ماں نے لاڈ سے سمجھایا، میں نے بہت سوچ سمجھ کے فیصلہ کیا ہے۔ شینا کی شادی ہوئی تھی، لڑکے نے پہلے ہی کسی گوری کو باہر ہی بیاہ رکھا تھا۔ ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے یہاں اس سے بھی شادی کر لی، پر وہاں جاتے ہی 2 ماہ بعد ہی طلاق نامہ بھجوا دیا۔ اب اپنی خالہ کے گھر رہ رہی ہے، خدمت گزار ہے، کم پڑھی لکھی ہے۔ جہاں سندس اتنی تعلیم یافتہ رکھ رکھاؤ والی ہے،
بے اولادی کے باعث ہی مار کھاتی ہے، وہاں یہ سگڑ ہوگی، اولاد دے گی، دونوں میں برابری کا احساس رہے گا۔ ابھی تو اسے رخصت کروا کر ادھر ہی رکھنا ہے، جب تک حالات سازگار نہ ہو جائیں، کوئی خوشخبری نہ آ جائے۔ مظلوم کو سہارا دینا، اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے۔ دین و دنیا، گناہ ثواب، کئی بیڑیاں اس کے قدموں میں ڈال دی گئی تو وہ بھی ہکا بکا بیٹھا رہا۔ سندس تو سب کی لاڈلی تھی، سب کی پسند سے آئی تھی، صرف اولاد نہ ہوئی تو دلوں سے کیسے نکل گئی۔ شان رات اپنے کمرے میں بیٹھا سوچ رہا تھا۔ یہ کمرہ اس نے پڑھائی کے دنوں میں خود چنا تھا تاکہ سکون سے اوپر پڑھتا رہے۔ بھائیوں کی شادیاں ہو چکی تھی، چھوٹے بچے تھے، اسی لیے اسے نیچے ڈسٹربنس ہوتی تھی۔ گھر والوں نے کئی دفعہ کہا کہ نیچے کے کسی کمرے میں شفٹ ہو جائے، مگر وہ انکاری رہا۔ پھر جب اس کی شادی ہوئی تب بھی ماں نے زور دیا کہ نیچے کوئی بڑا کمرہ لے لے، تب بھی شان اپنی ضد پہ اڑا رہا اور اسی تیسری منزل پر ہی سندس کو بیاہ کر لایا تھا۔ اس کمرے میں ان کی کتنی خوشگوار یادیں تھیں۔ لیٹے لیٹے شان کی آنکھیں جیسے بھیگنے لگی، اور بس وہی لمحہ تھا جب اس نے اپنے فیصلے کے تمام سنگین نتائج پہ غور کیا اور بستر سے اٹھ کھڑا ہوا کہ بہرطور اسلام میں بھی مرد کو دوسری شادی کی اجازت اس صورت میں ہے جب وہ انصاف کر سکے، اور سندس جیسی وفاشار بیوی پر صرف بے اولادی کی بنا پر سوتن لانا ہی اسے سب سے بڑا ظلم لگا تھا۔ اور اس ایک لمحے کے دوران ہی اس نے جیسے سندس کو کھو کر دوبارہ حاصل کر لیا تھا۔ وہ خود کو مضبوط محسوس کرنے لگا تھا، اور انہی سیڑھیوں پر جو عموماً اس کے قدموں کی آہٹ سے گونجا کرتی تھی، وہ خاموشی سے اترا، اپنا مختصر سا سامان ساتھ لیا۔ ایک قدم نیچے اترتا تو دل 10 بار ڈولتا، اور اگلے قدم پر وہی دل ملامت کر کے پلٹنے کو کہتا، مگر وہ انصاف کرنے والوں میں سے ہونا چاہتا تھا، اور انصاف کا تقاضا بھی یہ تھا کہ پہلے سندس سے کیے ہوئے عہد نبھائے جاتے۔ اور یوں اپنے سنسان پڑے گھر میں چر چر کرتی سیڑھیاں مدھم قدموں سے اتر کر اس نے بہت ہمت سے چوکھٹ پار کی اور ویران سڑکوں پر واپسی کی راہ ٹٹولتا رہا۔ وہ جانتا تھا کہ سندس کی جانب اٹھتا اس کا ہر قدم اسے اپنے خونی رشتوں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جدا کر دے گا۔ امی جی تو ٹھیک ہے نا؟ سندس دروازے پر سے دیکھ کر گھبرا گئی۔ میں آیا تو ٹھیک تھی، آپ کا حال فون کر کے پتہ کروں گا۔ اتنی جلدی کیوں آگے؟ وہ بہت مشکوک ہو رہی تھی۔ تم ہی میری منزل ہو، جلد یا بدیر، پلٹنا تو یہی تھا۔ وہ سندس کے پیچھے کچن میں ہی آ گیا، جہاں سندس اسٹاف روم میں پارٹی کے لیے کپ کیک بنا رہی تھی۔ گئے تو تھے 2-4 دن، رک جاتے؟ وہ اسے پانی کا گلاس تھماتے ہوئے بولی۔ رک جاتا تو زندگی بھر واپسی ممکن نہ رہتی۔ وہ چاہ کر بھی سندس کو حقیقت نہیں بتا پا رہا تھا، کیونکہ یہ فیصلہ کرنا دشوار تھا کہ یہ غم بانٹنے سے ہلکا ہوگا یا بڑھ جائے گا۔ اور پھر سندس کام میں مگن ادھر ادھر کی باتیں کرتی رہی۔ شان دروازے سے ٹیک لگائے بے رب تبصرے کرتا رہا۔ جب اوون سے کپ کیک کی پہلی گرما گرم ٹرے نکلی تو سندس نے ایک ٹکڑا کاٹ کر چکھا۔ مزے کے بنے ہیں۔ دوسرا ٹکڑا اس نے شان کے منہ میں ڈالا۔ اچھے تو بننے ہی تھے نا، آخر شان نے خود کھڑے ہو کے بنوائے ہیں۔ اس نے سالوں پہلے کا مذاق دہرایا اور پھیکی سی مسکراہٹ سے کہہ کر پلٹ گیا۔ اس میں اپنی بیوی کے سامنے گھر والوں کی کمزوری بیان کرنے کی بھی ہمت نہ تھی۔ پھر ایسی باتیں کہاں چھپتی ہیں اور کتنا چھپتی ہیں؟ سندس کو بھی چند گھنٹے بعد ہی پتہ لگ گیا، جب لان تان اور تیش بھرا فون موصول ہوا اور شان نے کرب سے اس کا سامنا کیا، اور پھر دوسری طرف گہرا سناٹا چھا گیا، ہمیشہ ہمیشہ کا سناٹا۔ سب رشتے توڑ دیے گئے، ان پر واپسی کے دروازے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دیے گئے۔ جیسے آدم اور حوا کو ممنوعہ شجر کا پھل کھانے پر ہمیشہ کے لیے جنت سے نکال دیا گیا تھا، ویسے ہی شان اور سندس کو بھی ہمیشہ کے لیے ان کے آبائی گھر سے نکال دیا گیا۔ وہ دونوں بھی مشقت کے عادی ہو گئے تھے۔ سندس نے اب غم ہلکے کرنے کے لیے ادھر ادھر تانگ چھانگ چھوڑ دی تھی۔ اب وہ وقت بے وقت تفریح کے پروگرام نہیں بناتی تھی۔ شادی کی سالگرہ بھی خاموشی سے گزر جاتی، الٹا وہ شرمندہ ہوتی۔ اسی لیے جب ان کی شادی کی 9ویں سالگرہ آئی تو شان بھی تاریخ سے آنکھیں بچا کر کام نپٹاتا رہا، پر جب گھر پہنچا تو بستر پر لیٹی سندس ایک دم جھٹکے سے اٹھی۔ مجھے ہسپتال جانا ہے۔ وہ بالوں میں تیز تیز برش کرنے لگی۔ طبیعت ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ویسے ہی کام ہے۔ کوئی بیمار ہے؟ کسی کی عیادت پر جانا ہے؟ ان کی شروع سے عادت تھی، ایک دوسرے کو الجھانا ہوتا تو کسوٹی کھیلنے لگتے،
نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ہے، جائیں گے تو خود ہی علم ہو جائے گا۔ شان سوال پہ سوال کیا گیا اور سندس نے ادھورے جوابوں کا سلسلہ نہ توڑا تو وہ ضد ہو کر بولا، باقی تو کرۂ ارض میں نے چھان لیا ہے، اب یا تو تمہارے خاندان میں کچھ واقعہ ہوا ہے یا میرے خاندان میں۔ ہمارے خاندان میں بہت عرصے بعد سندس نے یہ بات کہی تھی اور سچ کہی تھی۔ شادی کی 10ویں سالگرہ سے پہلے خدا نے ان کی جھولی بھر دی۔ ان کے بیٹے نے پہلی سانس لیتے ہی ہر ٹوٹے رشتے کو جوڑ ڈالا۔ ایک بار پھر اس کے سسرال میں جشن منایا گیا۔ ساس صاحبہ نے پھر سٹول پر چڑھ کر ٹرنک کھولا، سالوں سے سنبھالے انسلے کپڑے نکال کر ننھے فہد کے لیے کئی جوڑے بنوائے۔ سب ایسے ہی ہو گیا جیسے کچھ بگڑا ہی نہ ہو، اور فہد کے آنے کے بعد سندس اور شان بھی زندگی کی بھیڑ چال میں لگ کر خود کو دنیا کا سب سے خوش قسمت جوڑا گرداننے لگے۔ بچے کو پالنا، بڑا کرنا، تربیت کرنا، اچھے کام پر انعام دینا تو برے کام پر سزا دینا، بچے کے بارے میں فیصلے کرتے ہوئے میاں بیوی کا آپس میں الجھنا، اس کے مفادات کا دفاع کرتے ہوئے دنیا سے بھی جھگڑنا، ان دونوں میاں بیوی کا معمول بن گیا۔ اور یوں اس معمول میں سالوں پر سال بیت گئے۔ وہ وقت آ گیا جب اکلوتے ہونہار اور خوبرو بیٹے کی دلہن ڈھونڈنے کے لیے سندس نے شہر چھان مارا، اور جس روز فروا کو منگنی کی انگوٹھی پہنا کر وہ گھر آئی تو اپنی ہی پسند پر ناز ہونے لگا تھا۔ اسے خوبصورت، قابل اور رکھ رکھاؤ والی ایسی ہی لڑکی ہونی چاہیے تھی ہمارے فہد کے لیے۔ اس نے گردن اکڑا کر شان سے کہا، ہاں مگر تقریب میں کھیر بہت بے ذائقہ تھی، تم نے بڑے دنوں سے زردہ نہیں بنایا۔ شان کو لگ رہا تھا کہ بہو ڈھونڈنے کے چکر میں سندس اسے نظر انداز کر رہی ہے۔ ہاں جب وقت ملا بنا دوں گی، سندس نے مسکرا کر کہا، پر اس کو وقت نہیں ملا۔ شادی کی تیاریوں، دعوت ناموں کی تقسیم، پھر بہو لانے تک اس کو فرصت ہی نہ ملی۔ اور پھر پہلی دفعہ فرصت تب ملی جب فہد اور فروا گھومنے پھرنے گئے۔ بارونق گھر ایک دم سناٹے میں گھر گیا۔ لڑکا اگر پسند کی شادی کرے تو ماں کو شراکت داری کا احساس اسی لمحے ہو جاتا ہے جب وہ اپنے بیٹے کی پسند پہ نظر ڈالتی ہے، مگر اپنی پسند سے بیاہ کر لائی ہوئی بہو تب آنکھوں میں کھٹکتی ہے جب شادی کے چند دن بعد شوہر کے دفتر سے آنے سے چند منٹ پہلے زرق برق کپڑوں میں مہکتی چوڑیاں کھنکھناتی دروازے کے گرد منڈلاتی ہے، اور بیٹا پہلا سلام ماں کو نہیں بیوی کو کرتا ہے۔ سندس پر بھی حسد کی بیل چڑھنے لگی اور اس کو اپنی کیفیت پہ اختیار نہ رہا۔ فہد دفتر سے لیٹ ہو جاتا تو سندس بے فکر ہو کر کھانا کھا لیتی تھی، پر فروا کے ساتھ باہر جاتا تو سندس کے لیے نوالے حلق سے اتارنا 2 بھر ہو جاتا۔ اس کی زندگی بھر کی جمع پونجی ایک اس کا بیٹا ہی تو تھا، اس میں وہ شراکت داری کیسے برداشت کر لیتی؟ اور پھر اس دن اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا جب گھڑی کی سوئیاں 9 سے 10 پھر 11 بجانے لگی۔ وہ دونوں آؤٹنگ پر گئے ہوئے تھے۔ واپسی پر جب ان کے کہکے گیٹ سے اندر تک آتے سنائی دیے، سندس کھولتی ہوئی لاؤنج میں آ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے فروا کا بناؤ سنگھار روشن چہرہ سب کاٹنے لگا، اور اسی غصے نخوت میں اس نے فروا کی آنکھوں میں جھانکا۔ ایک دم اسے جھٹکا لگا۔ فروا کی کاجل سے بھری آنکھیں، چوڑیوں سے کھن کھن کرتی کلائیاں، وہی بناؤ سنگھار فروا کی آنکھوں کے عکس میں اس نے دیکھا تھا۔ یہ وہی تھی، وہی سندس۔ نہیں نہیں، یہ سندس نہیں ہو سکتی۔ سندس تو خود بے انتہا حسین، ملنسار اور بہت خوش مزاج تھی۔ یہ ماتھے پر تیوری سجائے، چہرے پہ غصہ لیے، غصے سے پھٹ پڑنے کو تیار عورت کیا وہ خود تھی؟ سندس نے الجھن آمیز انداز میں ارد گرد نظر دوڑائی۔ اسے اپنا گھر میدان جنگ لگنے لگا۔ ایک دم اس نے خوفزدہ انداز میں فروا کو دیکھا جو ہنستی ہوئی تفریح کا قصہ سنا رہی تھی۔ اسے فروا سے نفرت محسوس ہوئی۔ یہ جوان حسین بنی سنوری لڑکی اس کا بیٹا چھین لے گی کیا؟ وہ تو کبھی اس سے بھی زیادہ حسین رہی تھی۔ قریب تھا وہ پھٹ پڑتی جب اچانک فہد نے اس کے کندھے پہ سر رکھا، اس کا ہاتھ چوما تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ ماں اور بیوی کا بھلا کیا مقابلہ؟ نہیں نہیں، یہ مقابلہ نہیں ہو سکتا۔ مقابلہ تو مجھے تاحیات تب کرنا پڑتا اگر میرے شان اپنے گھر والوں سے ہار کر شینا کو میرے مقابل لا کھڑا کرتے۔ نہیں نہیں، فروا نہیں، فروا نہیں۔ شان جو زمانے سے اس کے لیے تنہا لڑتا رہا تھا اب بھی کمرے میں تنہا بیٹھا تھا۔ سندس کو اس پر بے اختیار پیار آیا، ایسا پیار
جو اس حدیث کی تشریح کر دیتا تھا کہ اگر خدا کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم ہوتا تو وہ شوہر ہوتا۔ اس کی زندگی بھر کی پونجی اس کا بیٹا فہد نہیں بلکہ اس کا شوہر، اس کا صاحباں، اس کا رکھوالا شاہان تھا۔ سندس کو یاد آیا شادی کے پہلے سال وہ زندگی میں رونق کی غرض سے اولاد کی منتظر تھی، پھر لوگوں کے سوالوں اور تجربے کی خواہش سے اولاد چاہنے لگی، مگر آخری سال میں وہ صرف اور صرف شاہان کی اولاد کی دعا کرتی تھی۔ وہ شاہان اور اپنے رشتے کو بچانے کے لیے اور اسے مکمل کرنے کے لیے اولاد مانگتی تھی۔ وہ شاہان کے بڑھاپے کا سہارا مانگتی تھی۔ وہ بے خیالی میں ہی فروا کو آرام کرنے کا کہہ کر پلٹ گئی۔ جیسے کبھی اس کی محبت نے شاہان کو بھٹکنے سے اور بے انصافی کرنے سے روکا، آج ویسے ہی شاہان کی محبت نے اسے کسی بڑی بے انصافی سے روک لیا۔ وہ کمرے میں آئی تو شاہان سو چکا تھا اور وہ جلد تھک جاتا تھا۔ فہد اس کا مضبوط سہارا بنا کھڑا تھا، اسی لیے وہ جلد بے فکر ہو کر سو سکتا تھا۔ سندس مسکرانے لگی۔ اس کی زندگی کے دونوں مرد اپنے فرائض بخوبی نبھا رہے تھے۔ صبح جب شاہان اٹھا تو سندس بستر پر نہ تھی۔ کچن سے آوازیں آ رہی تھی۔ کچن میں پہنچا تو فروا میز پر ناشتہ لگا رہی تھی اور سندس چولہے کے پاس دیگچے کو ڈھک رہی تھی۔ کیا پک رہا ہے بیگم صاحبہ؟ اس نے بلند آواز میں کہا۔ زردہ، آپ بہت دن سے فرمائش کر رہے تھے نا۔ یہ معجزہ ہی ہے کہ اتنے سالوں میں آپ کے ہاتھ کے بنے میٹھے کھا کھا کر بھی آپ کے شوہر نامدار شوگر کے مریض نہیں بنے۔ اس نے محبت سے مسکرا کر سندس کو دیکھا۔ معجزہ تو یہ بھی ہے کہ آپ کی زندگی میں میرے بنائے میٹھوں کی جگہ کوئی نہ لے سکا۔ اس نے سکون سے سوچا اور شکر کیا۔ فروا شرارت سے انہیں دیکھ کر بے مقصد دور جا کر کھڑی ہوئی اور مسکرانے لگی۔ نئے نویلے جوڑوں کو بڑی عمر کے جوڑے کی محبت بے موقع محل ہی لگتی ہے، کیونکہ وہ جانتے نہیں کہ زندگی کے جو نشیب و فراز ایک جوڑا ساتھ رہ کر گزارتا ہے، اس کے باعث محبت ایک فطری عمل بن جاتی ہے۔ سندس نے اعتماد سے پلٹ کر شاہان کو دیکھا، جس کی آنکھوں میں آج بھی اسی حسین بنی سنوری سندس کا عکس جھلملا رہا تھا۔ ان آنکھوں میں ایک معتبر باوفا عورت کی شبیہ بسی تھی جو گھر کو گھر بنانا جانتی تھی، اور اسے ایک لمحے میں سندس نے پورے دل سے یہ تہیا کیا تھا کہ وہ اپنے اس محبت سے بسے آشیانے کو کبھی بھی رشتوں کا میدان جنگ نہیں بننے دے گی۔ کبھی جیسے شان نے خوف خدا کے تحت دوسری شادی سے انکار کر کے ایک مرد کو بٹوارے سے بچایا تھا، آج وہ بھی خدا کے خوف کے تحت اپنے بیٹے اور بہو کے لیے اپنی سوچ بدل کر اپنے منتوں مرادوں سے مانگے بیٹے کو بٹوارے سے بچا لے گی۔